اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الفصل الرابع في الإمامة فإن قيل حكمة الله تعالى تقتضي نسب الإمام وتوجبه أم لا فالجواب الحكمة تقتضي ذلك وتوجبه. فإن قيل ما حد الإمام فالجواب الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام. فإن قيل ما الدليل على أن الإمامة واجبة في الحكمة فالجواب الدليل على ذلك أنها لطف واللطف واجب في الحكمة على الله تعالى فالإمامة واجبة في الحكمة. گزشتہ ہماری بحث نبوت کے بارے میں تھی اور وہ فصل سوم تھی جس میں 15 سوالات اور ان کے جوابات بیان کیے گئے. آج کی فصل میں بھی چند سوالات ہیں اور اس بحث کو انتہائی ضروری بحث شمار کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں شہرستانی کے بقول کہ اس نے الملل والنحل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جتنی تلوار اور جتنی شمشیر اس مسئلے پہ اٹھائی گئی ہے اتنی کسی مسئلے میں نہیں اٹھائی گئی. اور من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ایسا منصب ہے کہ جس کے بغیر انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے، انسان اسلام پر نہیں مرتا. بعض روایات میں ہے کہ وہ اصلاً دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، یہودی ہو کر مرتا ہے. ان مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ منصب امامت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. اب یہاں غور کیجئے، دیکھیں عہدی، عہد مضاف ہے یا متکلم مضاف ہے، یعنی میرا عہد. تو بس امامت ایک عہد الہی ہے. یہ عہد الہی ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ لوگوں کے اختیار کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ واضح لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا عہد کہا ہے. لہذا جب یہ عہد الہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے انتخاب کرے گا اور لوگوں کا اسے امام قرار دے گا. اور نبی مکرم کا کام ہے وہ معرفی کریں، وہ انٹروڈکشن کروائیں، وہ تعارف کروائیں کہ اللہ نے کن کو چن لیا ہے. اور یہی مسئلہ ہے آپ ابتدائے اسلام سے لے کر صدر اسلام کے آغاز والے ایام سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر یوم الخمیس تک کے حالات اگر دیکھیں گے، پیغمبر اس مسئلے کی زیادہ اہمیت بیان کرتے رہے ہیں اور اس مسئلے کو مختلف مقامات پر لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں کہ میرے بعد جانشین اور خلفاء یہ ہیں. تو بہرحال ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور وہ حدیث، اور یہ بھی بتا دوں کہ مکتب اہل بیت میں منصب امامت کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسے ایک بعنوان اصل دین شمار کیا جاتا ہے. اور منصب امامت در واقع منصب خلافت اللہ ہے. یہ مسئلہ آپ وہ تفسیری ترین حدیث جو امام رضا علیہ السلام نے امامت کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے بہت تفصیل سے خود امام اور امامت کے موضوع پر جو گفتگو کی ہے، وہ شاید اتنی تفصیلی گفتگو کسی معصوم نے نہ کی ہو. وہ اصول کافی میں بھی موجود ہے اور مرحوم صدوق کی 4 کتابوں میں موجود ہے. الایضاح میں فضل ابن شاہزان نے لکھا ہے اور متعدد علماء نے لکھا ہے اس حدیث کو، اور جامع ترین حدیث ہے بحث امام اور امامت کے بارے میں، جس میں امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں ان الامامت خلافت اللہ. امامت خلافت الہیہ کا نام ہے. جب امامت ہے ہی اللہ کے لیے، جب خلافت اللہ کا نام ہے تو اللہ کا خلیفہ کسی اور کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. بس اللہ جسے چاہے گا اسے ہی انتخاب کرے گا اور اسے ہی نبی مکرم انٹروڈکشن کریں گے اور اس کا تعارف کروائیں گے دوسروں کے لیے. تو بس اس مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم گزشتہ نبوت کی طرح امامت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، امامت عامہ اور امامت خاصہ. ہماری مراد امامت عامہ سے یہ ہے کہ آیا معاشرے میں رسول اللہ کے بعد کسی ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بیٹھ کر دین اسلام کی حفاظت کرے اور رسول کی طرح اور محافظت اسلام کرے، قوانین کو جاری اور نافذ کرے اور تمام تر انحرافات سے دین کو محفوظ کرے.
کیا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس میں چند نظریات ہیں. ایک نظریہ ہے خوارج کا. خوارج کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک امام ہونا چاہیے رسول کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ضرورت نہیں ہے اس بات کی. اور یہ بتا دوں کہ خوارج بعنوان خوارج قبل از اسلام نہیں تھے. ہاں غلات جو جمع غالی ہے یہ قبل از اسلام بعنوان غالی موجود تھے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا کرتے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا کرتے تھے، اس کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ کو. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب گفتگو ہوئی تو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. پیغمبر نے کہا دلیل کیا آپ کے پاس؟ کہا اس لیے چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. تو پیغمبر نے ان کی منطق کو رد کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے جب مسئلہ یہ ہے کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہو رہا اسی وجہ سے وہ ابن اللہ بن گیا تو آدم تو زیادہ سزاوار ہے اس کے. کیونکہ آدم کو مانتے ہو یا نہیں؟ کہا ہاں مانتے ہیں. کہتے ہیں جب آدم کو دیکھتے ہیں تو آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ نے اسے پیدا کیا، تو بس وہ تو ابن اللہ ہونے کا زیادہ لائق اور سزاوار ہے، اسے ابن اللہ کہنا چاہیے نہ حضرت عیسیٰ کو. اور وہ خاموش ہو گئے اور ہر درمی کی بنا پر بحث کو ادامہ دیا اور پھر بات مباہلے تک پہنچی اور مباہلہ بھی نہ ہوا. انشاءاللہ ہم اسی بحث میں مباہلے کی طرف بھی اشارہ کریں گے. تو بحث امامت، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ امامت خلافت اللہ کا نام ہے، امامت خلافت الرسول کا نام ہے، امامت منزلت الانبیاء، ان الامامت ہی منزلت الانبیاء، امامت منزلت انبیاء کا نام ہے. وارث الاوصیاء، اور ارث اوصیاء ہے. وامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول کا نام ہے. ومقام امیر المومنین ومیراث الحسن والحسین. آگے امام فرماتے ہیں ان الامامت زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین. دیکھیں کتنا عجیب منصب ہے یہ. ان الامامت اس الاسلام النامی وفرع السامی. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 میں دیکھیے گا. اور اس کے بعد بھی امام علیہ السلام نے بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم وتوفیر الفیء والصدقات وغیرہ ذالک بہت ساری عبارات ہیں. انشاءاللہ مناسبت سے ہم اس کو بحث کرتے رہیں گے. تو بس منصب امامت بہت اہم منصب ہے اور جس کے بارے میں بحث کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، چونکہ انسان کی سعادت اور شقاوت کا دار و مدار اسی پر ہے. یہ نہیں ہے کہ امامت کی بحث ایک قدیمی بحث ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ اس کی گرہ لگی ہوئی ہے. اور جب تک صحیح عقیدہ امامت کے بارے میں انسان نہیں رکھے گا تب تک نجات حاصل کرنا صحیح نہیں ہے اور ممکن ہی نہیں ہے. تو بس پہلا سوال یہ ہے کہ آیا حکمت پروردگار میں امام کا نصب کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو بس ایک نظریہ میں نے خوارج کا بتا دیا. دوسرا نظریہ ہے اشاعرہ کا اور معتزلہ کا. معتزلہ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہاں امامت کی ضرورت ہے، اور شیعہ امامیہ بھی یہ کہتے ہیں امامت کی ضرورت ہے. یعنی بعد از نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا ہونا ضروری ہے جو نیابت رسول اللہ انجام دے، نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے اور رسول اللہ والے وظائف کو انجام دے جب ضرورت ہے. اب پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ اللہ پر واجب ہے، وہ جسے چاہے انتخاب کرے معین کرے، یا خلق پر واجب ہے. اشاعرہ اور معتزلہ کا نظریہ ہے کہ امامت واجب ہے، ضروری ہے، ہونا چاہیے ایک شخص کو وہ عنوان امام اور وظائف رسول انجام دینا چاہیے اسے. لیکن یہ مسئلہ لوگوں کا ہے، لوگ جسے چاہے انتخاب کر لیں. بس انتخاب بِأَمْرِ المسلمین ہے نہ بِأَمْرِ اللہ. پھر ان دونوں میں اختلاف ہے کہ آیا دلیل اس بات پر دلیل عقلی ہے یا دلیل نقلی ہے آپ کے پاس. معتزلہ کہتے ہیں کہ دلیل عقلی ہے، خود عقل اس کو واجب قرار دے رہا ہے کہ ایک شخص کا ہونا ضروری ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل عقلی اصل نہ داریم یہاں ہمارے لیے بس دلیل نقلی ہے، چونکہ دلیل نقلی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کا جانشین ہے اور ہونا چاہیے اور معاشرہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. حق تو معتزلہ کا نظریہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ایک نائب نبی ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے، لیکن معتزلہ کا یہ کہنا کہ یہ لوگوں پر چھوڑا گیا ہے، یہ مسلمین کے اوپر ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اشاعرہ کا بھی بات
جو مسئلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان کا نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی بات بھی صحیح نہیں ہے، اور معتزلہ کی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ فقط ایک جملہ معتزلہ کا صحیح ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ دلیل عقلی کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کا ہونا ضروری ہے جو نائب رسول بنے، جو نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، اور جو وظائف رسول انجام دے۔ ظاہر ہے جب نائب رسول بن رہا ہے تو وظائف رسول بھی انجام دینے چاہیے، جب وظائف رسول انجام دے رہا ہے تو ضروری ہے اوصاف رسول بھی ہونی چاہیے اس میں۔ ایسے نہیں ہو کہ کام رسول اللہ والے انجام دے اور ایک بھی صفت اس میں رسول اللہ والی نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پھر رسول اللہ والے کام انجام نہیں دے سکتا۔ وہ کام انجام دے گا جو اس کی نفس اور اس کی اپنی خود ذاتی خواہش ہوگی جو انجام دے گا۔ تو بس ہمارا نظریہ شیعہ امامیہ کا یہ ہے کہ امامت اللہ پر واجب ہے، اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے لیے جانشین مقرر و معین کرتا ہے، رسول اللہ اس کا تعارف اور انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ اسی وجہ سے سوال کیا گیا کہ آیا نصب امام حکمت پروردگار میں واجب ہے یا نہیں ہے، تو جواب دیا گیا کہ ہاں، حکمت پروردگار میں خود حکمت اللہ تبارک و تعالی اقتضا کر رہی ہے کہ ایک شخص کو بعنوان نائب رسول ہونا چاہیے، اور چونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں امامت منصب الہیہ ہے، امامت خلافت اللہ کا نام ہے، تو بس اس میں وہ اوصاف ہونی چاہیے اور جو اوصاف رسول اللہ میں موجود تھے، سوائے منصب نبوت کے باقی تمام فضائل اور کمالات میں رسول کی مانند ہونا چاہیے، اور اس بات پر آیہ مباہلہ دلالت کر رہی ہے، اور آیہ مباہلہ میں واضح ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نفس رسول کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت بعد میں کہیں گے، چونکہ جب نفس رسول ہے تو اتحاد محال ہے عقلاً، یعنی یہ نہیں ہو سکتا وہ دو ذاتیں ہیں، ایک ذات نہیں ہے، بس جب ایک ذات نہیں ہے اتحاد محال ہے عقلاً، تو بس اوصاف میں، فضائل میں، کمالات میں ایک جیسے ہیں، اور یہی مراد ہے نفس رسول سے بھی۔ تو بس بحث یہ ہو رہی تھی کہ آیا حکمت پروردگار میں واجب ہے یا نہیں، کہاں حکمت پروردگار میں واجب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واجب قرار دیتا ہے۔ سوال ہے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہماری جتنی کتابیں ہیں اس میں جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ معمولاً مماشات مع القوم کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف بیان کرتے ہیں۔ عموماً یہی تعریف ہے جو اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں ملتی ہے، هو الانسان الذی له ریاست عامۃ، جو صاحب کتاب نے بھی یہی تعریف کی ہے کہ امام وہ ایک انسان ہوتا ہے جس کے لیے ریاست عمومی ہے۔ اس ریاست عمومی سے مراد عام ریاستیں نہیں ہیں جو عام لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے سپردہ ایک ریاست ہوتی ہے جو امور دین میں بھی دنیا میں، نہ فقط مسائل امور دنیاوی میں بلکہ دینی امور میں بھی ہوتی ہے۔ در حالانکہ نیابتاً عن النبی، استقلال نہیں ہوتا، یہ چونکہ امام نائب رسول ہی ہوتا ہے اس لیے نیابت۔ یہی تعریف آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں، جس طرح مرحوم علامہ ہلی نے بھی اسی تعریف کو انتخاب کیا ہے، اور دوسرے بزرگان نے، مثلا اللوامر الہیہ میں فاضل مقداد نے یوں تعریف کی، یہی الفاظ ہیں تھوڑے سے، ہی ریاست عامۃ فی الدین والدنیا لشخص انسانی خلافۃ عن النبی، اور شرح تجرید میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے، اور النافع یوم الحشر میں فاضل مقداد یوں کہتے ہیں ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا لشخص من الاشخاص نیابۃ عن النبی۔ دیکھیں وہی عبارت ہے، یعنی محتوا کے لحاظ سے، ماہیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے ان عبارات میں۔ یا الفین میں علامہ ہلی یوں کہتے ہیں کہ عبارت عن خلافت شخص من الاشخاص، کسی بھی شخص کی خلافت، البتہ من الاشخاص للرسول، یعنی کوئی بھی شخص رسول کا خلیفہ بنے، فی اقامت قوانین الشرع، شریعت کے قوانین کے اقامے میں، وحفظ حوزۃ الملہ علی وجہ یجب اتباعہ علی الامہ کافۃ، تمام امت پر اس کی واجب ہے۔ یا نہج المسترشدین میں علامہ ہلی یوں کہتے ہیں ریاست عامۃ لشخص من الاشخاص فی امور الدین والدنیا۔ دیکھیے تمام ان عبارات میں وہ جو مماشات مع القوم ہے اس کو آپ واضح لفظوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یا مثال مرحوم شیخ مفید نے یہ تعریف کی ہے جو تھوڑی سی اس سے ہٹ کر ہے، ہی التقدم فیما یقتضی طاعت صاحبہ والاقتداء بہ فیما تقدم فیہ علی البیان،
یا مثال کے طور پر المقنع میں، المقنع فی الامامت مرحوم سد آبادی جو ہے، شیخ سد آبادی، وہ کہتے ہیں ہی التقدم فیما یقتضی الطاعہ لصاحبہ فیما تقدم فیہ علی الایضاح والبیان میں. یا مثال کے الحقائق میں سید مرتضیٰ کہتے ہیں الامامت ریاست عامۃ فی الدین بالاصالہ لا بالنیابہ عمن ہوا فی دار التکلیف. دیکھیں معمولاً جو عبارات ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، سوائے چند کچھ الفاظ کے جو اختلاف ہیں، ماہیتاً ایک ہی چیز ہے. یہ وہی ہے عبارات، وہ عبارات ہیں جو اہل سنت بیان کرتے ہیں، لیکن واقعاً حقیقتاً ماہیتاً امامت مذہب اہل بیت میں اسی کا نام ہے نہیں. منصب امامت اس سے بالاتر ہے. جس طرح امام رضا علیہ السلام کو جب خبر دی گئی، وہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب ہم شروع میں مرو پہنچے تو جامع مسجد مرو میں جب آئے، دیکھا تو لوگ غور و خوض کر رہے ہیں، اختلاف بیان کر رہے ہیں امامت کے بارے میں. جب ہم جا کر دخلت علی سیدی و مولائی، میں اپنے مولا اور سردار اور آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بتایا کہ اس طرح لوگ اختلاف کر رہے ہیں منصب امامت کے بارے میں، تو فتبسم، امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور یہ فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو امامت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. امامت ایک ایسا منصب ہے کہ انسانی عقلیں جہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی، جہاں تک نہیں پہنچ سکتی. معنی کلام بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ الفاظ کلام امام بھی بعد میں بیان کریں گے ہم. لہذا امام علیہ السلام نے کہا کہ ایسا منصب ہے عقول انسانی جس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، نہیں پہنچ سکتی. جب ایسا عظیم منصب ہے کہ جس کو انسانی عقلیں درک نہیں کر سکتی، تو امام کہتے ہیں کہ کیسے ان کے لیے ممکن ہے کہ کسی کو امام انتخاب کرتے ہیں. ظاہر ہے جب جانتے ہی نہیں ہو. پھر امام کہتے ہیں خود عن آرائہم، اپنی ذاتی نفسانی آراء اور خواہش سے دھوکہ کھا چکے ہیں یہ لوگ. ان کو کیا ہو گیا ہے امامت کے بارے میں؟ امامت تو وہ منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو تیسری جو مرتبہ ہے، تیسرے نوبت میں ایک منصب ادا کیا. پہلے نبوت اور خلت کے منصب کے بعد ایک منصب دیا جس کو امامت کہتے ہیں. پھر چند آیات امامت کے بارے میں امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد یہ عبارت تھی جو عرض کی کہ امام علیہ السلام نے ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول، امامت خلافت اللہ کا نام ہے. بہت بڑی ایک بات ہے کہ امام یعنی خلیفت اللہ، امام یعنی خلیفت الرسول. تو ضروری ہے کہ اوصاف خداوندی کا مظہر ہونا چاہیے. ضروری بات ہے کہ اوصاف رسول اس میں کاملاً متجلی ہو، بلکہ اوصاف رسول کا مجسمہ ہو. وہ اگر اوصاف رسول اس میں نہیں پائی جا رہی تو وہ نائب رسول ہونے کا حق نہیں رکھتا. سادی سی مثال دے دوں، ایک اسکالر کی جگہ پر ایک کسان کو لا کر بٹھا دیا جائے کہ یہ آپ لیکچر دے دیں، یہ بچوں کو پڑھا دیں، یقین سے بتائیے وہ کیا پڑھائے گا، کیا بتائے گا؟ کیونکہ ان دونوں میں سنخیت نہیں ہے، اوصاف نہیں رکھتا وہ کسان، وہ کمالات نہیں ہیں اس کسان میں جو اس اسکالر میں ہے، جو اس دینی اور پیشوا میں ہے، جو ایک عالم دین میں ہے. اس کی جگہ پر آ کے جاہل کو بٹھا دیں کہ احکام دینی بیان کر دیں، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. بس جب عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ جو جس کی جگہ پر بیٹھتا ہے ضروری ہے کہ اس میں اس کی صفات بھی ہونی چاہیے. خلیفے میں مستخلف کی صفات ہونی چاہیے، اس کے اوصاف ہونے چاہیے، اس کے کمالات ہونے چاہیے، وَإِلَّا خلیفہ نہیں بن سکتا. تو بس انہی مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے منصب امامت عام منصب نہیں ہے کہ جس کو ان الفاظ سے بیان کیا جا رہا ہے. یہ مماشات با قوم بیان کیا جا رہا ہے. ہاں مذہب اہل بیت ہے، امامت خلافت اللہ کا نام ہے، امامت خلافت الرسول کا نام ہے. امامت ایک عظیم منصب ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بھی بغیر امتحان کے حاصل نہیں ہے، اور تمام انبیاء کو حاصل نہیں ہے. وہ صرف حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، اور جب ابراہیم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ پروردگار ومن ذریتی، تو کہا ایک کلی قاعدہ بیان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک قاعدہ ہے جو بھی تیری ذریت میں ظالم ہے اسے نہیں ملے گی، یہ میرا منصب نہیں حاصل ہوگا، یہ امامت اسے حاصل نہیں ہوگی. دیکھیں لوگوں کے چار قسمیں ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی پاک اور پاکیزہ رہتے ہیں، کبھی بھی شرک، کفر اور اندرونی بیرونی نجاسات غلاظتوں سے
بالکل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی معصومانہ زندگی گزارتے ہیں، دوسرے لفظوں میں معصوم ہوتے ہیں، من اول العمر الی آخر العمر۔ ایک یہ گروہ ہے انسانوں کا۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ اول عمر سے لے کر آخر عمر تک ان کی زندگی بھری ہوتی ہے گناہوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے، روحانی بیماریوں سے، حسد، تکبر وغیرہ ذالک، بہت ساری بیماریاں ہیں اندرونی اور روحانی جو انسان کو جکڑ لیتی ہیں کہ انسان خود سے بے خود ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کو، وہ بیمار ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آیا میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں، اور وہ جاہل مرکب بن جاتا ہے، اپنی جاہلیت سے بھی جاہل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب یہ ہے تو اس صورت میں تیسرا گروہ ایک وجود میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابتدائی عمر جو اس کی ہے وہ غلاظت اور نجاست اور کفر وغیرہ گناہوں میں گزرتی ہے، لیکن توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے بعد اس کی زندگی اچھی زندگی گزرتی ہے۔ اور چوتھا گروہ اس کے برعکس ہے، وہ یوں کہ پہلی زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک زبردست طریقے سے اطاعت پروردگار میں گزرتی ہے، لیکن شیطان بھٹکا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ آخر عمر میں جو مرتا ہے تو وہ کفر اور شرک پر مرتا ہے، گناہوں کی صورت میں مرتا ہے، گناہان کبیرہ اور صغیرہ انجام دیتے ہوئے وہ مرتا ہے۔ تو یہ چار قسم ہے لوگوں کے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کن کی نفی کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کو نہیں ملے گی۔ جو کون سے لوگ ہیں جو ظالم کہلواتے ہیں؟ صرف پہلی قسم کو ہم ظالم نہیں کہہ سکتے ہیں، پہلی صنف کو، وہ چونکہ ان کی پوری زندگی معصومانہ زندگی ہوتی ہے، اطاعت امر الہی میں محو ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ کی منزل میں آ جاتے ہیں، وہ غیر اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، دنیا کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہاں دنیا البتہ ایک بہت وسیع موضوع ہے کہ معصومین کی نظر میں دنیا کیا ہے، امیر المومنین کی نظر میں دنیا کیا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں کسی مناسب موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ دنیا معصوم کی نظر میں جس طرح بہت ساری روایات میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ ہے ان کی نظر میں، یہ آخرت کے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ جس طرح ممر ہے امیر المومنین کی اصطلاح کے مطابق، مقر نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے گزرنا ہے، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے آگے کے لیے۔ تو بہرحال دنیا کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اور معصوم کی نظر میں بعد یہ تفصیلی بحث ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی ویلیو نہیں رکھتی، دنیا کو وہ ممر سمجھتے ہیں، مقر نہیں سمجھتے۔ بہرحال ان لوگوں کی نظر میں ان لوگوں کے لیے ظالم کا لفظ کہنا ہی ظلم ہے، وہ پوری زندگی پاک و پاکیزہ کرتی ہے۔ باقی جو تین گروہ ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے نفی کر رہا ہے کہ یہ منصب امامہ تو ان کو نہیں ملے گا جو اول عمر سے لے کر آخر عمر تک گناہوں میں مبتلا ہیں؟ کیا اس کی نفی کی جا رہی ہے لا ینال عہدی میں؟ نہیں، اصل میں یہ تو سالبہ بنت فہر موضوع ہے، اس میں حضرت ابراہیم بھی نہیں مانگ رہے ایسے لوگوں کے لیے، اپنی ذریہ سے جو اس طرح کے لوگ ہوں ان کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اور یہ نفی بھی ان کے لیے متوجہ نہیں ہے، اصلاً یہ تخصصاً خارج ہے، سالبہ بنت فہر موضوع ہے نہ تخصیصاً۔ دوسرا مسئلہ ہے، بس جب یہ گروہ کہ جو اول عمر سے لے کر آخر عمر تک گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور کبھی بھی ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ اطاعت امر الہی انجام دیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ لا ینال عہدی کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ یہ سالبہ بنت فہر موضوع ہے، تخصصاً خارج ہے۔ اب رہا مسئلہ کیا وہ لوگ جو اول میں تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آخر میں بگڑ جاتے ہیں، کیا ان کے لیے ہے لا ینال عہدی؟ کیا حضرت ابراہیم اپنی ذریت میں سے ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار وہ من ذریتی؟ نہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو بس کس کے لیے؟ فقط ایک تیسرا ایک گروہ ہے جن کے لیے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میری ذریت میں سے جو لوگ پہلے تو ممکن ہے غلطیوں میں ہوں لیکن بعد میں اگر ٹھیک ہو جائیں، توبہ کر لیں، اچھی زندگی گزارنے لگیں، ان کے لیے منصب امامت کی خواہش اگر کروں
تو پروردگار کیا ان کو یہ منصب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ چونکہ ظالم ہیں، چونکہ ظلم ماسلف زندگی میں صادر ہو چکا ہے، لہذا جب بھی جس پر بھی لفظ ظالم اور ظلم صدق کرے گا منصب امامت اسے نہیں ملے گا۔ تو بس نتیجتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام خواہش کر رہے ہیں اللہ سے، پروردگار میری ذریت میں سے جو لوگ معصوم ہیں ان کو یہ منصب امامت عطا کر، یا وہ لوگ جو ابتدائی زندگی تو ان کی ٹھیک نہیں تھی، بعد والی ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا ان لوگوں کو نہیں ملے گا آپ یہ منصب الہی، اور لیکن وہ لوگ جو معصوم ہیں ان کو یہ منصب۔ لہذا لوگوں کی یہ 4 قسمیں ہیں، اور 4 قسمیں میں صرف اور صرف ایک قسم ہے جن کو یہ منصب الہی مل سکتا ہے عقلاً اور شریعت کے لحاظ سے بھی، قرآن کے لحاظ سے بھی اور روایات کے لحاظ سے بھی۔ لہذا اسی مسئلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تب سوال ہو رہا تھا کہ امام کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ کہ امام اس انسان عظیم کا نام ہے، عظیم انسان کا نام ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ایک ریاست عمومی اور عام اور کلیہ، دوسرے لفظوں میں اس ریاست کی جگہ آپ ولایت کلیہ مطلقہ لگا دیں، یعنی وہ انسان الہی جس کے لیے اللہ کی جانب سے ولایت کلیہ مطلقہ ہو، وہ ہوتا ہے امام۔ اور وہ ولایت کلیہ مطلقہ کس چیز میں؟ صرف دینی امور میں یا نہیں؟ ظاہر ہے جب ولایت کلیہ مطلقہ ہے تو اس کا دائرہ بھی وسیع ہونا چاہیے، فقط دین یا دنیا تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اور نیابتاً النبی تو حقیقی بات ہے، ہونی چاہیے، جو بھی تعریف آپ کریں اس میں نیابتاً النبی کی قید بہرحال ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، اصالتاً کہتے ہیں، اس قید کے قائل نہیں ہے، جس طرح میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ بعض مثال سید مرتضیٰ کی عبارت میں تھی کہ بالاصالہ لا بالنیابہ۔ بہرحال یہ قید ہو یا نہ ہو، منظور واضح ہے، واضح لفظ ہے کہ ظاہر ہے جو بھی شخص بعنوان امام آ رہا ہے وہ رسول اللہ کا جانشین ہی ہوتا ہے، چاہے وہ عبارت میں اس کو بیان کریں یا بیان نہ کریں۔ تو بس عبارت پہ غور کیجئے، ہم عبارت کے کچھ سوالات کو پڑھتے ہیں اور اس کے جوابات بھی۔ الفصل الرابع فی الامامت، 4تھی فصل امامت کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال، فإن قیل، اگر کہا جائے، اگر پوچھا جائے، اگر اعتراض کیا جائے، سوال کیا جائے، کیا کہ حکمت اللہ تعالی تقتضی نصب الامام وتوجبہ ام لا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نصب امام کی اقتضا کرتی ہے، مقتضی ہے یا نہیں ہے، اور اس نصب امام کو واجب بھی جانتی ہے، گردانتی ہے، یا واجب نہیں قرار دیتی؟ فرماتے ہیں فالجواب، جواب اس سوال کا کیا ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ آپ یہی کہیں گے کہ ہاں حکمت پروردگار نصب امام کو واجب کرتی ہے، واجب قرار دیتی ہے، اور حکمت پروردگار مقتضی ہے کہ امام منصوب ہونا چاہیے اور امام کا منتخب اللہ کی جانب سے ہونا ضروری ہے۔ الحکمت تقتضی ذالک، حکمت پروردگار اقتضا کرتی ہے، مقتضی ہے نصب امام کی، وتوجبہ، اور اسے واجب بھی گردانتی ہے، واجب بھی قرار دیتی ہے۔ یہ ایک سوال تھا جو بیان ہو چکا۔ دوسرا سوال یہ، فإن قیل، اگر یہ کہا جائے ما حد الامام، امام کی ڈیفینیشن کیا ہے، امام کی تعریف کیا ہے، تو فالجواب، یوں جواب دیجئے، الامام هو الانسان الذي له ریاست عامة في امور الدین والدنیا نیابة عن النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بس یہ تعریف جو کہ بیان ہو چکے ہیں، میں سیدھا سا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ امام اس عظیم انسان کا نام ہے جس کے لیے ریاست عامہ ہو امور دین اور دنیا میں، در حالانکہ رسول اللہ کی نیابت کرتے ہوئے، رسول اللہ کی نیابت حاصل ہے اسے، چاہے لفظ نیابت عن النبی استعمال کیا جائے یا اس لفظ کو استعمال نہ کیجائے، مطلب وہی ہے۔ فإن قیل، اگر یہ کہا جائے ما الدلیل علی ان الامامۃ واجبۃ فی الحکمہ، حکمت پروردگار میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ امام واجب ہے؟ فالجواب، جواب ان کا اس کا یہ ہے کہ الدلیل علی ذلک انہا لطف، کہ امامت لطف ہے۔ کس کا لطف؟ لطف پروردگار ہے۔ اب لطف کی تعریف کیا تھی وہ انشاءاللہ بیان بھی ہو چکے ہیں۔ ما یقرب العبد الی الطاعہ ویبعدہ عن المعصیہ، واللطف واجب، لطف اللہ پر واجب ہے حکمت پروردگار میں، واللطف واجب فی الحکمت علی اللہ تعالی
فالامامت واجبن فی الحکمت، حکمت پروردگار میں امامت واجب ہے۔ اب یہاں تک جو گفتگو تھی وہ ایک امامت عامہ کے بارے میں تھی، یعنی ضروری ہے معاشرے میں رسول اللہ کے بعد ایک شخص کا ہونا جو بعنوان جانشین رسول وظائف رسول کو انجام دے۔ اس کے بعد جو بحث ہوگی